प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ, आज फिर खुदा ने मौका दिया 5-4 मिनिस्ट्रीज़ में कि मैं आपके सामने खुदा के कलाम की मनादी कर सकूँ। सो मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा के अजीम खादम के लिए जिसने ये सारा इंतज़ाम किया, और उनके लिए मैं बरकत चाहता हूँ और चाहता हूँ कि और ज़्यादा खुदा इनको इस्तेमाल करे। सो आज अजीज़ों हम एक ख़ास बात के ऊपर जो है वो सीखेंगे और जानेंगे, और ये जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ासतर वो बहन भाई जो खिदमत में हैं या जो खिदमत में आना चाहते हैं, उनके लिए मुतालिया या उनके लिए ये मैसेज बहुत मुफीद है, और तमाम बहन भाइयों के लिए भी ये बड़ा अच्छा और टीचिंग मैसेज और सीखने वाला मैसेज है। सबसे पहले, अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा एजुकेशन है, खुदा ने उसे कॉल किया, अपनी खिदमत के लिए बुलाया है, तो ये वाजिब है कि वो स्पिरिचुअल एजुकेशन को भी ले। वाजिब है कि वो खुदा के कलाम को अच्छे तरीके से सीख सके, क्योंकि कल को उसने लोगों के पास जाना है, उसने पढ़े लिखे लोगों के पास जाना है, उसने हाई फिशर लोगों के पास जाना है, उसने गाँव में जाना है, उसने फॉरेन लोगों के पास जाना है, और ज़ाहिर बात उसके अंदर खुशखबरी है, और खुशखबरी को फैलाने के लिए ज़ाहिर बात उसके अंदर खुदा के कलाम का होना बहुत ज़रूरी है, और एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है, किसी माहौल को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे हर मुल्क का कल्चर होता है, अपने कल्चर को, या ये समझ लें, मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ, जो ड्राइवर होता है वो अपने आप को भी बचाता है और दूसरों को भी बचाता है, यानी कि ऐसा ड्राइवर हो ताकि वो अच्छे तरीके से ये सारे काम चला सके, खुद भी बच सके और दूसरों को भी बचा सके। सो हम खुदावंद के पाक कलाम में से आज हम इस चीज़ को सीखेंगे और जानेंगे, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, फिर हम हवाला जात के ज़रिए आगे बढ़ेंगे कि जब तक हमारे पास स्पिरिचुअल एजुकेशन नहीं होगी हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर एक शख्स सादा है तो ज़ाहिर बात है वो सादे लोगों में मनादी करेगा। अगर पढ़े लिखे लोग हैं तो ज़ाहिर बात है खुदाम को पढ़ा लिखा होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि सादे लोग जो हैं वो सही नहीं है, हरगिज़ मेरा ये मतलब नहीं है, लेकिन ये है कि खुदा का खादम जो है वो प्रोफेशनल हो और उसके पास स्पिरिचुअल एजुकेशन हो, ताकि वो सीख सके और बहुत सी रूहों को खुदा के गला और खुदा के रेवड़ में जमा कर सकें। आए हम खुदा उनके पाक कलाम में से मैं आपके सामने एक हवाला रखना चाहता हूँ, अमाल की किताब और उसका 7वां बाब और उसकी 22वीं आयत में लिखा है, और मूसा ने मिस्रियों के तमाम उलमा की तालीम पाई और वो कलाम और काम में कुव्वत वाला था। ये मूसा की बात हो रही है, और इसको बयान जो कर रहा है वो खुदा का बंदा मुकद्दस स्टीफनस है, जिसको इंग्लिश में स्टीफन कहते हैं। और याद रखें, ये मूसा के बारे में बात कर रहा है कि जो एक महल के अंदर रहा और उसको पता था कि मिस्र के अंदर क्या हो रहा है, और वहाँ के तमाम कायदा कानून को वो जानता था। और जब खुदा ने उसे चुना, तो मैं और आप भी जानते हैं कि किस तरीके से खुदा ने मूसा को इस्तेमाल किया, क्योंकि उसे इल्म था और उसने तालीम पाई थी। और जिस तरह मैंने पहले कहा, अगर आज हम सीखेंगे, तालीम पाएंगे, तो हम आगे बढ़ सकते हैं, हम मौसर तरीके से इंजील मुकद्दस को जो है बयान कर सकते हैं और बहुत से लोगों को शागिर्द बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर आज बेशुमार डिनोमिनेशंस हैं, आज बेशुमार कलीसियाँ हैं, लेकिन अगर हमारे पास मुतालिया होगा, जो गुनाह में गिर गए हैं, किसी गलत तलीम में चले गए हैं, जो यीशु मसीह से हटकर है, अगर आपके पास कलाम होगा तो आप कलाम के हवाले दे देकर आप उनको जो है सही राह पर जो है लेकर आएंगे। क्योंकि अगर आपके पास स्पिरिचुअल एजुकेशन होगी या जिस्मानी भी एजुकेशन होगी, दोनों का होना सही तौर पर जो है ज़रूर है, ताकि आप लोगों को बचा सके। कभी कभार ऐसा भी देखने में आता है कि हमारे पास इतना इल्म नहीं होता, हम इतने जो है जानना भी नहीं चाहते, हम कहते हैं नहीं 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 जी, मेरे पास ये नेमत नहीं है। याद रखें, खुदा हमें हर तरीके से बरकत देना चाहता है। खुदा चाहता है हमारे पास इल्म हो, कलाम की नॉलेज हो। जैसे मिसाल की किताब में लिखा है, ये भी अच्छा नहीं करूँ इल्म से खाली रहे। हालेलुया। सो मैंने बेशुमार जो कामयाब खादमुद्दीन हैं, मैंने देखा है वो सुबह उठकर बाइबल पढ़ते हैं, दुआ करते हैं और अपनी ज़िंदगी का आगाज़ जो है यीशु मसीह के नाम से करते हैं, और खुदा उनको ब्लेस करता है। वो घंटों घंटे कलाम में, दुआ में जो है वो वक़्त गुजारते हैं, और खुदा उनको हर तरह की इल्म की दौलत से जो है नवाजता है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा
نے مصر کی تمام جو ہے وہ تعلیم پائی تھی۔ آج میں اور آپ جہاں بھی رہتے ہیں، اور اگر کسی شخص کو ہم جانتے ہیں یہ مسیح ہے یا کس طریقے سے یہ چل رہا ہے یا صحیح نہیں چل رہا، تو ہمارے پاس صحیح خالص تعلیم ہوگی تو ہم دوسروں کو جو ہے وہ قائل کر سکیں گے اور ان کو خدا ان کے پاس لے کر آ سکتے ہیں۔ ایک اور بات، جب آپ کے پاس علم ہوگا تو مجھے اس بات کا تجربہ ہے اور میں نے دیگر خدام کو دیکھا ہے، آپ بڑے اچھے طریقے سے قائل کر سکیں گے اگر آپ کے پاس صحیح تعلیم ہے، اگر آپ نے پوری بائبل پڑھی ہے، اگر آپ نے کہیں شاگردی کی ہے، اگر آپ کا کوئی استاد ہے۔ کسی نے کہا جی یسوع مسیح ہمارا استاد ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یسوع جیسا کون استاد ہو سکتا ہے؟ نیکودیمس نے کہا تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا، جو معجزے تو دکھاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں یسوع مسیح نے آگے شاگرد بنائے اور پھر شاگردوں نے جو ان کے شاگرد تھے ان کو سکھایا۔ جب تک آپ سیکھیں گے نہیں، پالوس رسول کہتا ہے کہ میں گملیل کا شاگرد ہوں، تو جب تک آپ کسی کے شاگرد نہیں ہوں گے، جب تک آپ سیکھیں گے نہیں، تو بہتر طور پر آپ انجیل نہیں سنا سکتے۔ اب یہاں پر ایک اور میں حوالہ آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ابتدائی کلیسیا کا زبردست جوشیلا خادم، جس کے پاس ایجوکیشن بھی تھی، تعلیم بھی تھی، اور خدا بڑے بڑے عجیب کام اس شخص کے وسیلہ سے کرتا تھا، اور آپ سمجھ گئے ہوں گے اس شخص کا نام کیا تھا۔ اس شخص کا نام جو تھا استفنس تھا۔ ہاللیلویا۔ اور جب اس کی بحث ہوتی ہے کاہنوں کے ساتھ، خدا کے دوسرے لوگوں کے ساتھ، گو کہ وہ زندہ خدا پر ایمان رکھتے تھے، لیکن اس کے پاس اتنی تعلیم تھی، ایجوکیشن اس کے پاس تھی، اسپرچل یہ خدا کے کلام کو بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا، اور لوگوں سے اس کی بحث ہوئی، اور لوگوں نے اس سے سوال کیے اور آپس میں ان کی بات چیت ہوئی۔ لیکن بائبل یہ بتاتی ہے استفنس کے پاس، جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، علم بہت زیادہ تھا۔ ہاللیلویہ۔ اگر آپ 10ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے، اعمال کی کتاب اس کا 6 باب اس کی 10ویں آیت لکھا ہے، مگر وہ اس دنائی اور روح کا جس سے وہ کلام کرتا تھا مقابلہ نہ کر سکے۔ کون؟ کاہن، دوسرے جو اس وقت لوگ تھے، یہودی لوگ تھے، وہ مقابلہ استفنس کا نہ کر سکے۔ کیوں نہ کر سکے؟ کیونکہ اس کے پاس خدا کا کلام تھا۔ ہاللیلویہ۔ اور ایک اور بات، کلام کی نالج ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ خدا کا مسا تھا اس کے اوپر، اور لکھا اس کا چہرہ جو ہے فرشتے کی مانند دکھتا تھا، اور وہ روح القدس اور دنائی سے جو ہے وہ بھرا ہوا تھا۔ پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں، خدا یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری۔ اسٹڈی کریں، پڑھیں، سیکھیں۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، مجھے کسی پہ تنقید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم سب مسیح کا بدن ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خدمت میں ہیں، اچھی بات ہے، بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن کم سیکھا ہوتا ہے، تعلیم نہیں پائی ہوتی، کسی سے باقاعدہ طور پر انہوں نے سیکھا نہیں ہے۔ تو جب آپ سیکھیں گے، جب آپ تعلیم حاصل کریں گے، پڑھیں گے، کلام میں وقت گزاریں گے، سیکھیں گے، تو پھر جب آپ نکلیں گے آپ کے وسیلہ بڑا کام ہوگا، آپ کسی کو قائل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اعمال کی کتاب پڑھیں تو 9 باب کے بعد پھر 12 باب اس کے بعد جو ہے پولس رسول کا ذکر آتا ہے، تو وہ جہاں بھی جاتا ہے، جہاں کہیں بھی جاتا ہے، عبادت خانوں میں لکھا اعلانیہ بحث کرتا تھا۔ ہاللیلویہ۔ اور لوگوں کو قائل کرتا تھا، اور اسی طرح کیونکہ اس کے پاس سب کچھ تھا، پاک نوشتوں کی تعلیم تو وہ پا چکا تھا، لیکن وہ جب مسیحیت میں آیا تو اس نے بہت سے لوگوں کو قائل کر لیا۔ ہاللیلویہ۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس اسپرچل ایجوکیشن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، ہم لوگوں کو آگے نہیں سکھا سکتے۔ ایک اور ریفرنس میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، پولس رسول کا خط ہے تیتس کے نام، اور یاد رکھیں ایک تیموتھیوس تھا، تیموتھیوس جو تھا شرمیلا تھا، اور تیتس جو تھا وہ جشیلا تھا۔ تیتس کا خط بھی میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، اور دیکھیں پولس رسول نے تیتس کو کیا نصیحت کی، اسی موضوع کے اوپر جس پہ میں بات کر رہا تھا۔ پولس رسول کا خط تیتس کے نام اور اس کا 1 باب اس کی 9ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ خدا کے پاک کلام میں اس طرح لکھا ہے، اور ایمان کے کلام پر جو اس تعلیم کے موافق قائم ہو، تاکہ صحیح تعلیم کے ساتھ نصیحت بھی کر سکے اور مخالفوں کو بھی قائل کر سکے۔ میرے کہنے کا مقصد آپ سمجھ گئے ہوں گے، اگر آپ کے پاس علم ہوگا،
آپ کے پاس بائبل کی صحیح تعلیم ہوگی، ہاللیلویا، آپ نے خداوند سے صحیح سیکھا ہے، پورے طور پر سیکھا ہے، تو اگر کوئی بھٹکا ہوا بھی ہے یا کسی کے جو غلط تعلیم میں پھنسا، اب یوں کہہ لیں، آپ اس کو قائل کر سکیں گے، ہاللیلویا، آپ ان کو قائل کر سکیں گے، اس لیے کیونکہ آپ کے پاس صحیح تعلیم ہے، آپ نے یسوع مسیح سے جو ہے وہ سیکھا ہے، اور آپ ان کو کیا کر سکیں گے؟ قائل۔ لہٰذا اسپرچل ایجوکیشن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ ہمارے پاس ہوگی تو ہم آگے بڑھیں گے، ہماری خدمت کے اندر شائننگ آئے گی، ہاللیلویا، ہم باعث برکت ہوں گے، ہم لوگوں کے لیے باعث برکت ہوں گے، اور لوگ ہمیں پیار کریں گے، لوگ کہیں گے کہ واقعی آج کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت ملی ہے۔ پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں، مبشر، ڈیکن، مسیح کارکن، میں اس لیے اس بات پہ آج زور دینا چاہ رہا ہوں کہ خدا کے کلام کو سیکھیں، خدا کے کلام کو پڑھیں، ہاللیلویا، پڑھیں خدا کے کلام کو، تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ خدا کا کلام سن سکیں اور سیکھ سکیں۔ جب آپ ایسا کریں گے آپ بلیس ہو جائیں گے۔ ایک اور ریفرنس زبور 32 اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، میں تجھے تعلیم دوں گا اور جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا، ہاللیلویا۔ کون تعلیم دے گا؟ خدا۔ اور لکھا تم گھوڑے اور کھچر کی مانند نہ بنو، میں اس پہ نہیں جاؤں گا۔ کبھی کبھار ہماری زندگی بھی بعض اوقات با مقصد کہہ لیں، ہماری زندگی میں کوئی ایسا ویژن ہی نہیں ہوتا، اور ہم کچھ سمجھتے نہیں، ہمارے کلام سے کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ لہٰذا خدا کا کلام یہ کہتا ہے، خداوند نے خود فرمایا زبور 32 اس کی 8ویں آیت، میں تجھے تعلیم دوں گا اور جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا۔ پولس رسول خود بھی اپنے خطوط میں کہتا ہے، ہم ہوا میں مکے نہیں مارتے۔ تو لہٰذا ہمیں خدا کے کلام کو جو ہے وہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر کسی نے ابھی تک اپنا کو استاد نہیں رکھا، بے شک سب سے بڑا استاد ہمارا خداوند یسوع مسیح اور پاک روح ہے، لیکن زمین پر خدا نے اپنے لوگ رکھے ہیں۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ضرور استاد رکھے، ہاللیلویا، تاکہ آپ برکت پائیں۔ یہ 5 فول منسٹری کا جو چینل ہے، اس پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتہ یہ رسول جس کا مطلب ہے بھیجا ہوا ہے، یہ ہے نبی، پروفٹس، یعنی کہ آپ جب کسی کو ملامت کرتے ہیں تو یہ فنگر استعمال کرتے ہیں، آپ کسی کو اوکے کہتے ہیں، یہ ڈن ہے، رسول کی خدمت، جس کا مطلب اپوسٹولک، یہ ہے پروفٹس، اور یہ ہے ایونجلسٹ، سب سے بڑی خدمت، اور یہ ہے پاسٹر، چرواہا۔ آپ کو پتہ رنگ بھی یہاں ڈالی جاتی ہے، اس فنگر کا کانٹیکٹ جو ہے وہ آپ کے دل کے ساتھ ہے۔ اب یہ جو ہے وہ استاد ہے، ہاللیلویا، جس پہ میں بات کر رہا ہوں۔ جب تک آپ سیکھیں گے نہیں، کسی کے شاگرد نہیں آپ بنے، تو کل کو آپ کا شاگرد کون بنے گا؟ خداوند آپ کو برکت دے۔ اور آخری بات کے ساتھ میں یہاں پر وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ اگر آپ سردیس کی کلیسیا کو دیکھیں، مکاشوہ کی کتاب 3 باب، جب خداوند یسوع مسیح خود مخاطب ان سے کہتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے کیا مردہ۔ اور پھر خاص بات خداوند یسوع مسیح نے کہی، پس یاد کر کے تو نے کس طرح تعلیم پائی اور سنی تھی۔ یہ خداوند یسوع مسیح کے اپنے الفاظ ہے، پیاری بہنوں، پیارے بھائیو، خدام، مبشر، ڈیکن، یہ اپنے خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہے، پس یاد کر کہ تو نے کس طرح تعلیم پائی اور سنی تھی۔ پھر ایک اور بات سردیس کی کلیسیا سے خداوند کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا، اگرچہ میں نے تجھے بلاہٹ دی، اگرچہ میں نے تجھے بلایا، میں نے تجھے دنیا سے علیحدہ کیا تاکہ تو میری خدمت کر سکے، لیکن میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اپنے جلال کے لیے استعمال کریں، ضرور بائبل پڑھیں، صبح اٹھیں اور خدا کے ساتھ وقت گزاریں، اور تاکہ خدا کے کلام کو سیکھیں۔ خدا آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔